حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دور اندیش، بڑے سمجھدار دنا انسان، فرمان لگے صدق عثمان، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بول رہے نے، پر عثمان میرا تیرے سامنے سوال ہے وے، ایک بندہ تیرے سامنے گزر کے جا رہا، سلام بھی کر رہا ہے، تینوں او دے گزرن دا علم نہیں ہویا، سلام دا علم نہیں ہویا، آخر کیڑیاں گلاں دے اندر مگر سیں، کیڑے خیالات دے اندر گم سیں؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا فانی تو تشریف لے گئے، آپ وفات پا گئے، پر میں اس گل تے پریشان ہاں، کوئی اہم گل نہیں پوچھ سکے، کوئی ایسا معاملہ نہیں پوچھ سکے، کوئی ایسا خاص عمل نہیں پوچھ سکے جس عمل نو اسی اختیار کریے ساڈی نجات ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں اس معاملے دے بارے سوال کیتا سی، وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ انسان اکثر باتاں دے اندر جھگڑالو پایا گیا ہے۔ دوستو، عزیز ساتھیو، معاشرے دے اندر لڑائی جھگڑیاں دے جڑے اسباب نے نا، انہاں دے وچوں سب تو بڑا سبب ہے غلط فہمی۔ غلط فہمی جتھے پیدا ہو جائے، وس دے گھر برباد ہو جاندے نے، اجڑ جاندے نے۔ مسجداں، مدرسے، تنظیماں
فیکٹریاں، کارخانے، کاروبار، جدوں غلط فہمی پیدا ہو جائے تو پھر اپنے عروج تو زوال وال قدم رکھ لیندیاں نے۔ او پاویں کسے دا خاندان ہوئے، کسے دی دکان ہوئے، فیکٹری ہوئے، کاروبار ہوئے، او مسجد دا نظام ہوئے، مدرسے دا ہوئے، کوئی تنظیم ہوئے، پھر عروج نہیں ہو سکتا۔ دن با دن بجائے اوپر جان دے کم نیچے جا رہا ہے۔ غلط فہمی ہندی کی ہے، بات کرنے والے نے بات کر دیتی، سمجھن والے نے او دا مفہوم کوئی اپنا ہی سمجھ لیا۔ گل کرنے والے بندے دا وہ مقصد ہی نہیں سی، لیکن سمجھن والے نے اپنی طرفوں ایک مفہوم جیڑا وہ تراش لیا، بنا لیا۔ اشارہ کرنے والے نے اشارہ کر دیتا، سمجھن والا ذرا کم عقل سی، اینا سمجھدار نہیں سی، انہیں کچھ اور ہی سمجھ لیا۔ حرکات و سکانات کسے دی گل نو توجہ دے نال نہ سننا، اے دے اندر غلط فہمی پیدا ہو جاندی ہے۔ غلط فہمی پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دے اندر بھی غلط فہمی پیدا ہو جاندی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین چونکہ نبی کریم علیہ السلام دے شاگرد سن، آپ نے انہاں دی خود تربیت اتنے اچھے انداز نال کیتی سی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین غلط فہمی دا حل تلاش کر لیندے سن، او دا علاج کر لیندے سن۔ مسند احمد دے اندر آندا ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد فرماندے نے بہت سارے لوگ غم زدہ، جنہ دے وچ میں بھی شامل ہاں، میں ایک دن اس غم دی کیفیت اندر ایک جگہ تے تشریف فرماواں، غم دے نال میں ڈبے آواں، کھبے آواں، میرے کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، انہاں مینوں سلام عرض کیتا، مینوں انہاں دے گزرن دا علم ہی نہیں ہویا، میں انہاں دے سلام دا جواب نہ دیتا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سوچن لگے بھی یار عثمان نے میرے سلام دا جواب ہی نہیں دیتا۔ او سدھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاس گئے، جا کے کہنے لگے بھی آ معاملہ آج بن گیا ہے، بھئی میں سلام لیا انہیں جواب ہی کوئی نہیں دیتا، ہوں جے ساڈے ورگا کوئی ہوندا تے آندا ٹھیک ہے اگوں اسی بھی سلام نہیں لواں گے، یہ کول 4 آنے جو آ گئے نے، یہ کپاہ دا ریٹ جو زیادہ لگ گیا ہے، یہ کاروبار جو چمک گیا ہے، ہوں یہ چھوٹا موٹا بندہ نظر آتا ہے، اج تو بعد اساں بھی سلام دا جواب نہیں دینا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے ایک کم کیتا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے بات سنائی، کیونکہ صحابہ اکرام دے اندر بڑے کون نے، مقام اندر، شان اندر، عظمت اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور خلیفہ بھی نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے بھی چل آپا دوویں جانے ہیں تو پوچھ کے آنے ہیں، اے ہن معاملے دا حل ہونے لگا،
گئے جا کے انہاں دونوں نے الگ الگ سلام عرض کیتا. ویسے تو ایک بندہ بھی کہہ لیندا تے کیفیت کر جاندا سی، لیکن انہاں الگ سلام لیا، انہاں الگ لیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دوواں دا ہی جواب دیتا. جدو سلام دا جواب جو دے دیتا سی تے گل مک نہیں سی گئی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی سوال کیتا ہے. ساڈے ورگا ہوندا وا چھڈ پراں یار، گل مک نہیں گئی، انہیں سلام دا جواب دیتا، پر نہیں، گل مکی نہیں. یہ دوبارہ پھر پھٹ سکتی سی، یہ جڑاں دوبارہ پھر اگ سکدیاں سن. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمان لگے بھی خیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام لیا تو انہاں دے سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا؟ کہنے لگے ایسا تو نہیں ہویا، میں تے اج نہیں کیتا واللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے اللہ دی قسم ہے میں سلام کر کے گیا تو جواب نہیں دیتا. حضرت عثمان فرمان لگے اللہ دی قسم ہے مینوں پتہ ہی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دور اندیش، بڑے سمجھدار دنا انسان، فرمان لگے صدق عثمان، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بول رہے نے. پر عثمان میرا تیرے سامنے سوال ہے وے، ایک بندہ تیرے سامنے گزر کے جا رہا، سلام بھی کر رہا ہے، تینوں دے گزرن دا علم نہیں ہویا، سلام دا علم نہیں ہویا، آخر کیڑیاں گلاں دے اندر مگر سیں، کیڑے خیالات دے اندر گم سیں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا فانی تو تشریف لے گئے، آپ وفات پا گئے، پر میں اس گل تے پریشان ہاں، کوئی اہم گل نہیں پوچھ سکے، کوئی ایسا معاملہ نہیں پوچھ سکے، کوئی ایسا خاص عمل نہیں پوچھ سکے جس عمل نو اسی اختیار کریے ساڈی نجات ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اس معاملے دے بارے سوال کیتا سی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں کھڑا ہویا، ابو بکر تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہو جان، اے تسی زیادہ حق رکھ دے سو نبی کریم علیہ السلام کول سوال کرن دا. تے نے آقا نے کی جواب دیتا سی؟ فرمایا میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیتا سی جیڑا کلمہ میں اپنے چچا تے پیش کیتا ہے، میرے چچا نے اس کلمے نو قبول نہیں کیتا، اس کلمے دے اندر رب نے نجات رکھ دیتی ہے. سوال دا جواب بھی حل ہو گیا. میرے موضوع دی دلیل ہے وہ دیکھ لو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلط فہمی دا علاج کیویں کیتا، تحقیق کر کے جا کے پوچھیا، ساری گل دی وضاحت ہو گئی ہے. دل دے اندر جڑی غلط فہمی پیدا ہوئی سی، دل دے اندر جڑی کوئی جناب نفرت کوئی پیدا ہونی سی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کروا کے تحقیق کروا کے ایک دوجے نو آپس دے اندر ملا کے اس معاملے دا حل پیش کر دیتا ہے. اساں کدی پوچھیا ہی نہیں، سکا بھرا ہے تے اسی سکے بھرا کولوں میں تحقیق کرن واسطے تیار نہیں، پاویں مولوی ہوے پاویں مقتدی ہوے. مولویاں دے بھی بھن بھرا ہوندے نے کہ صرف تواڈے ہی نے، اسی بھی نہیں کرتے تے قوم بھی نہیں کر رہی. اے لاوا جناب اینڈ تے جدو پھٹدا ہے نا پھر وہ سانبھیا نہیں جاتا. کدی کدی غلط فہمی دی بنا تے بندہ اپنا ذاتی بہت بڑا نقصان کر بیندا ہے. صحیح بخاری اندر آندا ہے سورہ حجرات دی جدو دوسری آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی نا، او دے اندر کی حکم سی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا
اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا اے ایماندارو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے اچھی آواز نہ گفتگو نہ کریا کرو۔ جدوں آپس دے اندر کلام کر دے ہو ادوں بھی نبی کریم علیہ السلام دی مجلس اندر جے تسی موجود ہوو تواڈی آواز نبی کریم علیہ السلام دی آواز تو بلند نہیں ہونی چاہیے۔ آقا علیہ السلام دے نال جناب کلام کردیاں آقا دا ادب ہے، آقا علیہ السلام دا احترام ہے، تواڈی آواز پست ہونی چاہیے، آہستہ ہونی چاہیے۔ جے تواڈی آواز بلند ہو جائے گی نبی کریم علیہ السلام دے نال کلام کردیاں یا آپس دے اندر کلام کردیاں تواڈی آواز اگر بلند ہو جائے گی، اے اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ والا کام ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اسی تواڈے عملاں نو ضائع کر دیاں گے، برباد کر دیاں گے، تانوں اس گل دا علم بھی نہیں ہوئے گا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام دا ادب ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اچھی بولنا، نہ آقا علیہ السلام نال گل بات کر دیا نہ آپس اندر گل بات کر دیا۔ جے کوئی اچھی بول پیا پھر عمل برباد۔ ساڈے کچھ مسلمان بھائیاں نو غلط فہمی ہو گئی، انہاں ایک عقیدہ پیش کر دیتا۔ عقیدہ کی پہلے تو انہاں دا عقیدہ آپس دے اندر ٹکراندا ہے۔ ایک عقیدہ یہ پیش کیتا دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہے یہاں موجود، آقا علیہ السلام ہر جگہ موجود۔ دوسرا عقیدہ پیش کر دیتا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سنے ہیں پکی گل نہیں، دوجا عقیدہ پیش کر دیتا۔ تیسرا عقیدہ مارکیٹ پیش کیتا، اسٹیج ایک، تنظیم ایک، جماعت ایک، مولوی ایک، عقیدے تین۔ تیسرا کی نیوی نیوی واگ نہیں ہے پورے دی ہوائے نہیں، آخی نبی پاک نو مدینے تے بلائے نہیں، ہن مدینے لے گئے، جبکہ یہ چیز صحیح روایات دے مطابق کی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم پاک ریاض الجنہ، کتھے؟ ریاض الجنہ دے اندر، اور آپ دی روح پاک جنت الفردوس اندر ہے۔ قیامت تو پہلے واپس نہیں آنی، صحیح عقیدہ ہے۔ ہوں جے 2 منٹ واسطے میں اپنے انہاں مسلمان بھائیاں دے اس عقیدے نو مان لواں کہ میرے آقا ہر جگہ موجود نے، تے پھر نماز بھی آپ پڑھا رہے نے، جمعے آپ پڑھا رہے نے، وہ تقریراں آپ کر رہے نے، بچیاں نو سبق خود دے رہے نے، تسی یا جتنے افراد بیٹھے ہو تسی بھی بولو، میں بھی سپیکر وچ بول رہا ہاں، میری آواز تواڈے نالوں زیادہ ہی ہونی ہے۔ تے جے نبی علیہ السلام ایتھے موجود نے پھر کسے مولوی دے عمل بچ دے؟ قرآن کہہ رہا تسی اچھی بول سکدے، یہ بات سمجھ آ گئی نا تانوں؟ ہن میں اپنے موضوع والا آواں، جو میرے موضوع دی دلیل کی ہے کہ ایک صحابی صحیح بخاری اندر شان نزول نام کی یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی قدرتی طور تے آواز بڑی بلند ہے۔ بعد لوکاں دی آواز بڑی بلند ہوندی ہے، وہ ایتھے گھر عام گل کردے ہون نا تے پنڈو باہر تک آواز جا رہی ہوندی ہے، اللہ دی دین ہے۔ تے بعد علماء بعد آدمیاں دی انی آواز ہوندی نہیں۔ ساڈے ایک بہت بڑے عالم دین عبدالسلام بستوی رحمت اللہ علیہ گزرے نے، انہاں دے بارے میں سنیا ہے
چنگا اچا لما قد بڑے جڑے سن پہلوان جدوں بولتے سن تو پتہ لگتا سی جی 7-8 فٹ بندہ ٹوئے وچ بہ کے بول رہا ہے۔ یہ آواز دینا اختیار کدا ہے؟ میرے اللہ دا اختیار ہے۔ اللہ تو علاوہ کوئی ایک لفظ بھی بول سکتا؟ سونی آواز، بلند آواز یا پست آواز عطا کدی ہے؟ بولو، اللہ دی عطا ہے۔ ہن انہاں دی قدرتی طور تے آواز بلند ہے، ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے۔ صحابی رسول نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میرے عمل برباد ہو گئے، میریاں نیکیاں ضائع ہو گئیاں، میری آواز تے نبی کریم علیہ السلام تو ہمیشہ بلند رہی ہے۔ اے جڑی آیت قرآن پاک دی نازل ہوئی ہے یہ میرے بارے رب نے اتاری ہے، دل اندر غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ ہن آندے نے نماز پڑھ کے واپس چلے جاندے نے، نبی کریم علیہ السلام دی مجلس اندر بیٹھ دے ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دی مجلس دے اندر نہ بہنا یہ ذاتی نقصان ہے کہ نہیں؟ دیکھو نا، اسا نبی کریم علیہ السلام نو دیکھیا نہیں، پر الحمدللہ ثم الحمدللہ جدو ساڈے سامنے قرآن پیش کر دیتا جائے، پیغمبر علیہ السلام دا سچا فرمان پیش کر دیتا جائے، پھر کسی اور دی گل مندے اسی؟ پھر اسی کی آنے ہیں؟ رب دے قرآن دی مننی ہے تے پیغمبر علیہ السلام دے سچے فرمان دی مننی۔ ہن انہیں دل اندر غلط فہمی بٹھا لئی، جدو مجلس اندر نظر نہ آئے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابیو میرا ثابت نظر نہیں آ رہا۔ ساڈی مسجد دا امیر، ساڈی مسجد دا خزانچی، جو بھی عہدیدار نے یا نمازی حضرات نے، انہوں بھی دیکھنا چاہیے، قاری صاحب نے بھی دیکھنا چاہیے ہفتہ ہو گیا فلانا بندہ مسجد وچ کیوں نہیں آ رہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کتنے شاگرد نے آپ نے پوچھ لیا نا، پھر بھی ثابت نظر کیوں نہیں آ رہا؟ پر اسی آنے اچھا آیا تے آیا، نہیں آیا تے نہ صحیح۔ اے میں اپیل کراں گا ارشد ناگرہ صاحب اگے کہ بالخاص تسی بھی، قاری لقمان افضل صاحب بھی، تواڈے نمازی بھی اس چیز تے غور کرن، کیڑا نمازی پہلے آمدا سی تے ہن نہیں آ رہا، اونوں گھروں بھی لیاونا پوے تے لیاونا ساڈی ذمہ داری ہے۔ جڑے مسجد دے متولی ہوندے نا، بات یاد رکھو، مسجد دے متولی، مسجد نو چلان والے، انہاں دی ذمہ داری ہے مسجد دی صفائی کرنا، مسجد نو صاف ستھرا رکھنا آن والے نمازیاں واسطے۔ دلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، اللہ نے کی کیا ہے؟ طواف کرنے والے واسطے، رکوع سجدے کرنے والے واسطے مسجد دی صفائی تساں کرنی ہے۔ اتنے کئی بندے کہنے لگے مولوی ہو تساں صفائی کرنی ہے، میں کیا سی متولی نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام متولی سن۔ ایک کام متولیاں دا ہے، غصہ بھی کوئی بندہ نہ کرے، میں قرآن حدیث دے مطابق مسئلہ جناب اخذ کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی بات لمبی نہ ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے ثابت نظر نہیں آ رہا۔ ایک صحابی فرمان لگے سونیا میں پوچھ کے آواں گا، گھر جاندے نے دیکھیا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں تھلے نظراں جھکائیاں نے تے روئی جا رہے نے۔ فرمایا ثابت خیر آوے انہیں دونوں ایک دی مسیح تے آیا ہی نہیں، کی گل بن گئی؟ نبی کریم علیہ السلام پوچھ رہے نے، فرمان لگے میریاں نیکیاں ضائع ہو گئیاں، میرے عمل برباد ہو گئے، اللہ پاک نے میرے بارے قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ صحابی نے اپنے کولوں کوئی گل نہیں کیتی، جویں اسی مسئلہ مولوی کو پوچھیا جائے 10 مقتدی دسن واسطے تیار ہوندے نے۔ صحابی سیدھے نبی کریم علیہ السلام دے کول گئے، وہ کہندے نے جناب حضرت ثابت فرماندے نے میریاں نیکیاں ضائع ہو گئیاں، میں تے جہنمی بن گیا، میں دوزخی بن گیا وا۔ نبی کریم علیہ السلام نو جا کے جدوں دسیا، میرے آقا فرماندے نے فقل اذهب الیہ فقل له انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ۔ فرمایا ہنے جا ثابت نو کہہ کے آ تو جہنمی نہیں بلکہ تو تے جنتی انسان ہے۔
پتہ لگیا لوگوں غلط فہمی جدو پیدا ہو جائے بندہ اپنا ذاتی نقصان بھی کر بیٹھدا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جدو پتہ کرایا ہن تحقیق ہو گئی، پتہ لگ گیا میرے بارے قرآن دی آیت نہیں نازل ہوئی۔ ہن میں دس دیتا لوگوں لڑائیاں دا سبب، جھگڑیاں دا سبب کی ہے؟ غلط فہمی۔ اے دا علاج کی ہے؟ سب تو پہلا علاج ہے وے گل دی تحقیق کر لو۔ سورہ حجرات اندر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ فرمایا اے ایماندارو جدو تواڈے کول کوئی فاسق تے فاجر خبر لے کے آوے او دی گل دی تحقیق کر لو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو جدو کوئی فاسق تے فاجر تواڈے کول خبر لے کے آوے او دی گل دی تحقیق کر لیا جائے۔ اے نہ ہوئے بغیر تحقیق تو، بغیر جانچ پڑتال تو، بغیر وضاحت تو کسی دوسری قوم دے اتے جا کے حملہ کر دیو، اونا تے زیادتی کر دیو، ظلم کر دیو۔ جدو بات اندر پتہ چلے کہ اونا دا تے قصور ہی کوئی نہیں، خبر لے کے آن والا بندہ جھوٹا سی، پھر نادم ہوندے پھرو، پھر پشیمان ہوندے پھرو، پھر جناب افسوس کر دے پھرو۔ پہلے آن والے بندے دی تساں تحقیق کرنی ہے۔ آن والے بندے دی کی کرنی ہے؟ اسی آنے اللہ فلانے بندے آکھیا میں ہن تحقیق کراں۔ ایک دنا بندے دا مقولہ ہے، انہیں کیا اگر تواڈے کول کو بندہ آیا نا اپنی اکھ دا ڈیلا انہیں تلی تے رکھے ہے، توجہ میرے وال، اپنی اکھ دا ڈیلا انہیں تلی تے رکھے ہے تے کیا جی فلاں بندے نے میری اکھ دا ڈیلا کٹ دیتا ہے، تے تسی اس بندے نو کچھ کہن تو پہلے تحقیق کر لو کدھر آؤں جیڑا تواڈے کول آیا ہے او دے دوویں ڈیلے کڈ کے نہ آیا ہوئے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جیڑا آیا ہو سکتا ہے نہیں وہ دوویں ڈیلے کر دیتے ہون، یہ تو تحقیق تو بعد پتہ چلے گا نا۔ اس لیے ہر بات دی وضاحت تحقیق ضروری ہے۔ اگر تحقیق نہیں کران گے حالات کی بن جان گے؟ اسی اکثر آنے نہیں جی انج ہو جے ہو جے، نا 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 دوستو، تحقیق ہر بات دی ضروری ہے، پاویں صف اول دا نمازی کیوں نہ ہوئے۔ دوسرا علاج بعد اوقات بندے نو خود وضاحت کر دینی چاہیے۔ صحیح بخاری امی جی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف بیٹھے نے مسجد دے اندر، میں اونا دا پتہ لین واسطے، حال پوچھن واسطے، زیارت کرن واسطے نبی کریم علیہ السلام دے پاس آئی۔ تھوڑی دیر میں بیٹھ کے گلاں باتاں کیتیاں، او دے تو بعد میں واپس جان لگی۔ میرے پیر و مرشد نبی کریم علیہ السلام میرے نال دروازے تک آئے، پاس تو دو انصاری صحابی گزرے، اونا سلام میرے آقا نو کیتا، میرے آقا نے فرمایا صحابیو رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ صحابی رک جاندے نے، میرے آقا فرماندے نے اے صحابیو، اے جڑی عورت میرے کول اس ٹائم مسجد دے دروازے تے کھڑی ہے اے دا نام صفیہ ہے، میری بیوی ہے۔ وضاحت کون کر رہے نے؟ وقت دے پیغمبر رسول نبی کائنات دے اندر نبی کریم علیہ السلام تو سچا بندہ رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیتا۔ میرے آقا دیانتدار، امانتاں دا خیال کرنے والے میرے آقا نے ایک انسان نے، پر میرے آقا بھی وضاحت کر رہے نے۔ صحابی فرماندے نے سبحان اللہ، اسی پلا تواڈے بارے گمان کر سکنے ہاں،
میرے آقا فرماندے نے صحابہ یاد رکھو شیطان انسان دے جسم اندر انج چلدا ہے جویں خون چلدا ہے، جیڑی بات شیطان نے تواڈے دل اندر ڈالنی ہے میں او دا پہلو ہی ازالہ کر دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ میں او دا پہلو ہی کی کر دیتا ہے؟ ازالہ کر دیتا ہے۔ ایک ہی سی غلط فہمی دا کی ہو گیا ازالہ۔ ہوں ایک بات میں نے اور بھی صحیح بخاری دی یاد آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بعد اوقات غلط فہمی دی خود وضاحت کر دیندے جے۔ موسیٰ علیہ السلام دے مقتدی کہن لگے ساڈے نال پتہ کیوں نہیں نہاندے، انہاں دے جسم دے اندر کوئی عیب ہے، اے تاں کلے نہاندے نے۔ سورۃ احزاب بھی پڑھو، ٹائم نہیں آیت پڑھن دا، اور صحیح بخاری بھی پڑھو۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے واسطے کپڑے اتارے، جویں باہر نکلے پتھر تے کپڑے رکھے سن، پتھر کپڑے لے کے اگے اگے دوڑ پیا۔ صحیح بخاری۔ پتھر نو دوڑانا کدا کم ہے؟ اے انسان نہیں مندا پر ہر شے رب دی مندی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پتھر دوڑ پہ آگے اگے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، جلالی طبیعت بڑا غصہ۔ بنی اسرائیل والے جتھے کھلوتے نے، موسیٰ علیہ السلام پتھر جا کے ویچ کھلو گیا، کول انہاں دے کھلو گیا۔ سارے نو پتہ لگ گیا موسیٰ علیہ السلام دے جسم دے کوئی عیب۔ موسیٰ علیہ السلام چڑھیا گسا، پتھر نو ڈانگا کڈ ماریاں، نشان لگ گئے وچ۔ سمجھ آ رہی جے؟ وضاحت کنے کروائی ہے؟ اللہ کروائی ہے کہ نہیں کروائی؟ بات تے غور کرو بھی وضاحت ہر چیز دی پتہ لگیا، غلط فہمی اے پیدا ہو جائے تے لڑائیاں پیندیاں نے۔ اے دا علاج کی ہے؟ تحقیق کر لو۔ اے دا علاج کی ہے؟ خود وضاحت کر دیو۔ نبی علیہ السلام بھی وضاحت کیتی تے رب رحمان بھی وضاحت کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نو ضرورت تے نہیں سی نا، پر سانو سبق دین واسطے انہیں کتنی گلاں باتاں کرنیاں موسیٰ علیہ السلام دے بارے، عجیب و غریب نادیب الفاظ بولنے سن، گناہگار ہونا سی۔ اللہ پاک نے ساریاں باتاں دا دروازہ ہی بند کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑائیاں دے دروازے بھی بند کیتے ہیں۔ قرآن پاک اندر آندا ہے نا، پہلے شراب دیکھو نا چلدے سی، عام لوگ پیندے سن، پہلے حکم آیا ہے گناہ ہے، دوجا حکم آیا شراب پی کے نماز پڑھنا آیا کرو، تیجا حکم آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم ملتہون۔ اللہ پاک فرما دے نے مومنوں شراب نہ پیا جے، جوا نہ کھیلے آجے، بتاں دی عبادت نہ کرے آجے، اے جناب قسمت ازمائی دے تیر نہ چلایا جے، تیران دے ذریعے قسمت ازمائی نہ کرے آجے، اے پلید کم نے، ناپاک کم نے، شیطانی کم نے، بعد آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ شیطان کی چند ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چند ہے شراب پلا کے، شیطان چند ہے تو جوا کھلا کے تو واڈے درمیان عداوت پوا دے وے، دشمنی پوا دے وے، اے شیطان دا منصوبہ ہے، پر تسا شیطان دے منصوبے نو کامیاب کرنا۔ شراب پی کے لوگ لڑتے نہیں کہ نہیں لڑتے؟ وہ یار انہاں دی بڑی یاری سی، کیوں لڑ پے نے؟ انہیں شراب پیتی سو نے فیر مار دیتا۔ وہ یار کیوں لڑ پے نے؟ انہاں نے جوا لائے سی، جے میں ہر گیا تے میری بیوی تیری، جے تو ہر گیا تے تیری بیوی میری۔ انج نہیں پاکستان چ ہوندا، حیا ہی مک جاندی ہے۔
پرستی نہیں ہو رہی، تیر کما کے قسمت ازمائی نہیں ہو رہی۔ فرمایا شیطان شراب پلا کے جوا کھلا کے تواڈے اندر دشمنیاں ڈلوانا چاہتا ہے۔ سنن نسائی جن نے شراب ایک مرتبہ پی لی 40 دن تک وہ عبادت قبول نہیں ہوئے گی۔ سنن نسائی دی دوسری روایت جن نے شراب پیندا رہا بغیر توبہ تو مر گیا۔ یاد رکھو شراب پیندا رہا بغیر توبہ تو مر گیا، یہ دوسرے اعمال کی بنا تے جنت اگر چلا بھی جائے گا اینو جنتی شراب ملنی۔ اور بھی بڑے دلائل نے، اس لیے میرے دوستو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑائیاں دے دروازے بند کیتے نے۔ کیویں بند کیتے؟ شراب تو منع کیتا کہ نہیں کیتا؟ اس لیے انہاں چیزاں تو سب بعد ہونا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات فرمایا، لوگوں اس طرح کنکری رکھ کے پھینکنی نہیں، انگوٹھے اتنے کنکری رکھ کے سٹو گے یہ کوئی فائدہ نہیں۔ سنن ابن ماجہ دی روایت ہے، یہ کسی دی اکھ نکل سکتی ہے، کوئی رائی مسافر دا نقصان ہو سکتا ہے، یہ دشمن نو تسی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، دشمن دا کسی دا دند جناب ٹوٹ سکتا ہے۔ میرے آقا نے حکم جاری کر دیتا ہے اس طرح نہ کرے آجے۔ ایک بندے ایک صحابی نے اپنے سکے پتیجے نو ویکھیا ہے، انہیں کنکری اس طرح رکھی ہے تے پھینکدا جا رہا ہے، پھینکدا جا رہا ہے۔ یہ صحابی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح کنکری پھینکڑ دو منع کیتا ہے، اس طرح کنکری نہیں پھینکنی۔ اے پتیجا رک جاندا ہے۔ حضرت صحابی حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے کسے کم گئے نے، جدوں واپس آئے دیکھیا میرا پتیجا تے اسی طرح کنکری پھینک رہا ہے۔ اے صحابی فرمان لگے میں تینوں نبی کریم علیہ السلام دی حدیث سنائی سی، میں تینوں نبی کریم علیہ السلام دی حدیث سنائی سی، تو حدیث تے عمل نہیں کیتا، پھر اسی طرح کر رہے ہیں۔ لا اکلمک ابدا، میں تیرے نال کدی کلام نہیں کراں گا۔ اے کنکریاں اج پھینکیاں جا رہی نے، تساں آکھنا نہیں گلی ڈنڈا کھیڈیا جا رہا ہے، گلی ڈنڈا کھیڈیا جا رہا ہے، گلی کسی دی اکھ 'چ واجے اکھ نکل سکتی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام لڑائی دا دروازہ بند کر کے گئے کہ نہیں؟ اللہ پاک ساری حکومت نو ہدایت عطا فرمان۔ انہاں کہا جی گڈی پتنگے بسنت ایدا آغاز کر دیتا لاہور اندر، لوگاں دے گلے کٹے جاندے نے، موت کے منہ اندر لوگ جاندے نے۔ اے حکمران گڈی پتنگاں دے ذریعے ساڈی خیر خائی نہیں چاہتے، ہم دردی نہیں چاہتے، ساڈا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ جیڑے گڈی پتنگ بسنت ایدا آغاز ایک ہندو لڑکے تو ہویا ہے جنہیں نبی کریم علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی گستاخی کیتی، اے دے جرم اندر انہوں سزا دیتی گئی۔ او دے ورثاء نے، او دی پارٹی نے، او دے جناب اس بات دے اندر کیا اسی گڈی پتنگے اے بسنت مناواں گے۔ آج مسلمان بھی کر رہے نے، اے سکھ بھی کر رہے نے، غیر مسلم بھی کر رہے نے، مسلمان بھی کر رہے نے۔ ساڈے حکمران بڑے جوش و خروش نہ کروا رہے نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت عطا فرمان۔ گستاخ ہوئے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا اور او دی ایجاد اندر او دے جناب انہوں نے ہندوؤں نے شروع کیتا ہوئے کم من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا انہاں والا کام کرے گا انہاں دے وچوں ہوئے گا۔ اپنے بچیاں نو منع کریا کرو، شاپر لے کے بھی اگر بچہ یہ کام کردا وے ان کو پتر یہ کام کرنا، یہ کنہ دا کام ہے؟ ہندوؤں دا کام ہے۔ تو پھر ذہنی نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ کیا لوگاں دے گلے نہیں کٹے جاندے؟ میرے نبی نے تے اس طرح کنکری پھینکڑ تو منع کر دیتا ہے،
تے تو ڈور دے ذریعے یاد رکھو جنہ لوگاں دا ایک کاروبار ہے ڈور دا کاروبار ہے ایک پتنگ دا کاروبار ہے کاروبار بھی حرام ہے انہاں دی حرام دی روزی ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے منع کر دیتا ہے اے ظلم دے اندر اے گناہ دے کام اندر لوگاں دا تعاون کر رہے ہیں اللہ پاک دے سامنے میں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سانو کتاب و سنت دے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمان وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.